وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اللہ رب العالمین کا عرش ان عظیم مخلوقات میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی نشانی بنایا ہے۔ کتاب اللہ کے اندر اسی عرش کے بارے میں اللہ نے 25 آیات اتاری ہے اور جا بجا امت کو یہ نصیحت کی ہے کہ لوگو اس رب سے مانگا کرو جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو عرش کریم کا مالک ہے، جو عرش مجید کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے لیے اس عرش کو نشانی بنایا ہے، لیکن معاشرے اور سماج میں اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بڑے عجیب و غریب عقائد موجود تھے۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ رب العالمین کا عرش یہ سوائے رمز کے کچھ اور نہیں ہے۔ بعض گمراہ کن عقائد یہ بھی تھے کہ اللہ رب العالمین کا عرش عقل فعال ہے۔ بعض گمراہ کن عقائد یہ بھی تھے کہ اللہ رب العالمین کا عرش صرف ایک روح ہے۔ بعض گمراہ کن عقائد یہ بھی تھے کہ اللہ رب العالمین کا عرش عقل فعال کے علاوہ فلک سابع بھی ہے، ساتواں فلک بھی اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ بعض گمراہ کن عقائد میں یہ بھی موجود تھا کہ اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے وہ 9واں فلک تھا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین کا عرش نفس مطلق ہے، بعض نے کہا کہ یہ روح مطلق ہے، بعض نے کہا کہ یہ لوح محفوظ ہے۔ یہودی کتابوں کے اندر تو یہاں تک یہ عقیدہ موجود تھا کہ اللہ رب العالمین کا عرش ایک نہیں ہے بلکہ کئی عرش ہے۔ عرش مجد بھی ہے، عرش نعمت بھی ہے، عرش نقمت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا عرش ایک کمرے کے اندر بند ہے، اللہ رب العالمین کا عرش ایک بڑے ہال میں بند ہے، ایک قاعہ کے اندر بند ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے گمراہ کن عقائد تھے۔ ان تمام گمراہ کن اور فاسد عقائد کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عرش کے بارے میں صحیح عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس عرش کو اپنی توحید کی نشانی قرار دیا۔ چنانچہ اللہ نے اپنے عرش کو کئی اوصاف سے متصف فرمایا ہے۔ اس کو عرش کریم بھی کہا، اس کو عرش مجید بھی کہا، اس کو عرش عظیم بھی کہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر استوا کی بات بیان فرمائی اور کہا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کا عرش محمول بھی ہے، اللہ کے عرش کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کا عرش ایک حقیقی چیز ہے، کوئی رمز اور اشارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے بارے میں لوگوں کو یہ عقیدہ بھی بتایا کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین کے عرش کا وصف بیان فرماتے تھے، صحابہ نقل کرتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر سے کود جائیں گے۔ اللہ کے عرش کا وصف جناب محمد رسول اللہ اس شدت غضب میں اور اس جلالت اور عظمت کے ساتھ میں بیان کرتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا ممبر رسول ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا عرش بزرگوں اور دوستو ایسی عظیم چیز ہے جس کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے 25 آیات اس کی تعریف میں بیان فرمائی ہے، اس کے وصف کو بیان کرنے کے لیے یہ آیات اللہ نے اتاری ہے تاکہ ہماری نگاہوں میں عرش کی عظمت کے ساتھ میں اللہ کی جلالت شان بھی آ جائے، اللہ رب العالمین کی علو، اللہ رب العالمین کا علو، اللہ کی رفعت اور اللہ کی تعظیم ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ اسی طرح آثار صحابہ میں اللہ رب العالمین کے عرش کے مکمل اوصاف موجود ہے۔
اللہ رب العالمین کے اس عرش کے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے جعل اللہ من یاقوتۃ حمراء ومن نور، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کو یاقوت حمراء لال رنگ کے یاقوت سے اور نور سے بنایا ہے. اور بعض روایتوں میں جعلہ اللہ من یاقوتۃ خضراء، سبز رنگ کا موتی بھی تھا اور یاقوتی لال رنگ کا موتی بھی تھا اور ساتھ میں نور بھی تھا. ان تین چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کو بنایا ہے. پھر اس کے بعد میں عرش کو بنانے کے بعد اللہ نے اس سے اپنی توحید کا اقرار کروایا اور عرش نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. اللہ سے کہنے لگا کہ اے رب، میں یہ تسلیم کرتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ میرا بنانے والا تو ہے، میرا رب تو ہے، اور میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کے 4 قوائم بنائے ہیں. کتنے قوائم؟ 4 قوائم، 4 پیر اس کے بنائے ہیں. اور وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں جن کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے ہزاروں اور لاکھوں قوائم ہیں. وہ ساری کی ساری روایتیں متکلم ہوئی ہیں. اللہ کے عرش کے 4 قوائم ہیں اور ان 4 قوائم پر اللہ رب العالمین نے اپنا یہ عرش بنایا ہے. وَجَعَلَهُ اللَّهُ مِثْلَ الْقُبَّةِ، اللہ رب العالمین نے اس کو تمام مخلوقات کے اوپر قبے کی شکل میں بنایا ہے. جیسے گنبد ہوتا ہے ویسے اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کا گنبد اس کو بنا دیا ہے. وَأَقْرَبُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْحِجَابِ، حجاب کے بعد یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. وَأَثْقَلُ الْمِيزَانِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ وزنی ہے. وَلَا يَعْلَمُ قَدَرُهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی اصل بڑائی، بزرگی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا اندازہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. اللہ کا عرش، اس کی کرسی اور آسمانوں اور زمینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑا ہے. اللہ کا عرش اس کی کرسی سے بھی زیادہ بڑا ہے، تمام آسمانوں سے بھی زیادہ بڑا ہے، تمام زمینوں سے بھی زیادہ بڑا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے اوپر یہ بات لکھی ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یہی جملے اللہ رب العالمین نے عرش کے قوائم پر بھی لکھوائے ہیں، عرش کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں. عرش کے سامنے اللہ نے ایک کتاب لکھ کر کے رکھی ہے جس میں یہی جملے لکھے ہوئے ہیں. عرش کے نیچے ایک کتاب رکھی ہے جس میں یہی جملے لکھے ہوئے ہیں. عرش کے اوپر ایک کتاب لکھ کر کے رکھی ہے، اس میں یہی جملے ہیں. جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی رحمت کا اپنی رحمت کے یہ صحیفے نکالے گا تو اللہ رب العالمین مخلوقات کو 3 شلوں اٹھا کر جنت میں ڈالے گا، یہ کہتے ہوئے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. تو اللہ رب العالمین کے عرش کا وصف یہ ہے کہ اس کے اوپر، اس کے دائیں بائیں، اس کے اوپر نیچے اللہ رب العالمین نے یہی اعلان لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. سب کو اللہ نے یہ درس دیا ہے کہ سب کی رحمت ان کے غضب کے اوپر غالب ہونی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا یہ جو عرش ہے یہ ہلتا ہے، اس کی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. صحابہ کہتے ہیں والعرش یعیت، عرش جو ہے وہ چرچراتا ہے. والعرش یسبح، اللہ رب العالمین کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے. اللہ کے فرشتوں کے بوجھ سے یہ ہلتا ہے اور ساتھ میں اس کی زبان بھی اللہ نے رکھی ہے، یہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرماتا ہے. یہ محمول ہے، اللہ کے فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس کو جو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے، ورنہ ان کی طاقت اور قوت بھی نہیں تھی. جب ان کو اللہ نے پیدا فرمایا عرش کو اٹھانے کے لیے، انہوں نے اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ رب العالمین اس عرش کو اٹھانے کی طاقت اور قوت اگر تو ہمیں عطا نہ فرماتا تو ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے.
یہی وہ عرش ہے جس کو اللہ نے اتنا نورانی بنایا ہے کہ یہ حاملین عرش اس بات کی استطاعت نہیں رکھ پاتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو نگاہ بھر کر کے دیکھ سکے۔ اسی کے نور سے اللہ رب العالمین نے کئی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ عرش کے نور سے اللہ نے قلم بھی پیدا فرمایا، عرش کے نور سے اللہ نے کرسی بھی پیدا فرمائی، عرش کے نور سے اللہ رب العالمین نے شمس و قمر اور کواکب اور نجوم کو بھی پیدا فرمایا۔ یہی وہ نور ہے جو اللہ نے آسمانوں میں بھی تقسیم فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے اوپر بھی اللہ کے حجاب عظمت ہے، اللہ کے عرش کے نیچے کرسی تک اللہ رب العالمین کے حجابات ہے، حجابات ظاہریہ، حجابات باطنیہ، یہ سارے حجابات سے اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کو گھیر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے جس آسمان پر ہے اس آسمان کو سردار بنا دیا گیا ہے عرش کی وجہ سے۔ وَسَيِّدُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ السَّمَاءُ السَّابِعَ، ساتواں آسمان جو ہے وہ تمام آسمانوں کا سردار ہے، لِعَرْشِ اللَّهِ، اللہ کے عرش کی وجہ سے۔ یہی اللہ کا عرش کئی اعمال کی وجہ سے ہلتا ہے، کسی اچھائی کی وجہ سے بھی ہلتا ہے، برائی کی وجہ سے بھی ہلتا ہے، جیسے نیکیوں میں نیت صادقہ اس کو ہلا دیتی ہے۔ آثار صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ نیت صادقہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے تھے اللہ کا عرش اور اس کی کرسی ہل گئے تھے۔ اسی طرح جب کسی آدمی کو یہ گناہ ملتا ہے، جب وہ کسی عورت کے یا مرد کے دبر میں جماع کرتا ہے، تب غصے میں اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ جب رکوب الانثی علی الانثی ہوتا ہے، جب عورت کسی عورت پہ سوار ہوتی ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی جانور پہ سوار ہوتا ہے یعنی جماع کے لیے، بدکاری کے لیے، تب اللہ رب العالمین کا عرش ہلتا ہے۔ جب کوئی آدمی بلا وجہ بلا عذر کے طلاق دیتا ہے، صحابہ کہتے ہیں تب اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا عرش اس وقت بھی ہلتا ہے جبکہ کسی فاسق اور فاجر کی ناحق تعریف کی جاتی ہے، تب اللہ رب العالمین کا عرش ہلتا ہے غصے میں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا عرش حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی خوشی اور محبت میں ہلا تھا۔ اللہ رب العالمین کا عرش اللہ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے ایسے ہلتا ہے جیسے راکب کے بیٹھنے پر کجاوے ہلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں ہلتا ہے، جبکہ رات کے آخری پہر میں عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش خوشی میں ہلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عرش کی آواز کو، اس کے اہتزاز کو، اس کی تسبیح کو سننا یہ بھی ایک بہت اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے حاملین کو عطا فرمائے گا۔ جنت الفردوس کے حاملین دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کا عرش خوشی میں کیسے ہلتا ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کی تسبیح کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش اس وقت بھی ہلتا ہے جبکہ کوئی آدمی غلط کاری سے توبہ کرے، خوشی میں ہلتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا عرش اس وقت بھی ہلتا ہے جبکہ کوئی آدمی کسی یتیم کو رلائے، کسی یتیم کو تکلیف پہنچائے، تب اللہ رب العالمین کا عرش غصے میں ہلتا ہے۔ ابن ام سعد رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی اللہ رب العالمین کا عرش ہلا تھا خوشی میں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامنے کی بھی بہت ساری روایات صحابہ کرام نے نقل کی ہے اور بیان کیا ہے کہ اللہ کے عرش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے عرش کے پائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن پکڑے رہیں گے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ایک آیت اتاری وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے یمجد اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے کہتے رہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اے رب مجھے بچا لے، اے رب مجھے بچا لے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے اللہ سے حضرت عثمان کے خون کا معاوضہ طلب کریں گے، حضرت عثمان کے خون کا قصاص مانگیں گے۔ اللہ رب العالمین کے عرش کو جتنا یہ رشتہ جو ہے الرحم، یہ اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے رہے گا اور اللہ سے گزارش کرتا رہے گا کہ اللہ جس نے رشتے کو توڑا ہے اللہ تو اس کو توڑ دے، جس نے رشتے کو جوڑا ہے اللہ تو اس کو جوڑ دے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کو قیامت کے دن قرآن تھام لے گا۔ وہ آدمی جس نے قرآن کو پکڑا قیامت کے دن قرآن اس کے حق میں اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کر کے شفاعت کرے گا۔ وہ آدمی جس نے امانت داری کی قیامت کے دن امانت کو بھی دیکھا گیا ہے، اللہ کے نبی کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امانت بھی اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کر کے کھڑی رہے گی، اور جس نے امانت کی ادائیگی کی ہوگی اس کو یہ کہے گی کہ اللہ رب العالمین تو اس امین آدمی کو آج نجات عطا فرما۔ اللہ کے عرش سے بہت ساری چیزیں لٹکی ہوئی ہے، جس میں سے ایک چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کپڑا بھی ہے جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ایک درخت کے پاس سے گزرے تھے اور اس درخت سے اللہ کے رسول کا کپڑا اٹک کر کے پھٹ گیا تھا، کیکر کے درخت سے وہی پھٹا ہوا کپڑے کا ٹکڑا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش سے لٹکا آئے تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے عرش سے جو چیزیں لٹکی ہوئی ہیں اس کے اندر وہ قندیلیں بھی ہیں، وہ قندیلیں جس کے اندر اللہ کے شہداء بندوں کی روحیں رہتی ہے سبز پرندوں کی شکل میں، عرش سے معلق ان قندیلوں کے اندر سبز پرندوں کی شکل میں شہداء کی روحیں رہتی ہے۔ اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی کچھ اور قندیلیں ہیں جن کے اندر عام مومنوں کی روحیں سفید پرندے کے قالب کے اندر رہتی ہے۔ یہی عرش سے لٹکی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز وہ مہر بھی ہے جو اللہ رب العالمین نے محرمات کی مہر رکھی ہے، یہ بھی عرش سے لٹکی رہتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ عرش سے لٹکی ہوئی اس مہر کو نکالو اور اس بندے کے دل پر ثبت کر دو جس نے میرے حرام کام کو انجام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے بارے میں حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو ہر دن 70,000 نور سے مزین کیا جاتا ہے۔ 70,000 نور کے ذریعے اللہ کے عرش کو ہر دن مزین کیا جاتا ہے۔ یکسا العرش کل یوم 70,000 نورا، 70,000 نور ہر دن اللہ کے عرش کو پہنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کے اندر آثار صحابہ کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں کا بھی ذکر وارد ہوا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں بہت سارے خزانوں کا ذکر وارد ہوا ہے۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ الکوثر، لہو مقالید السماوات والارض، آیت کریمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کلمہ بھی عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ شہادت بھی ہے، جب کسی آدمی کو شہادت دینی ہو اللہ عرش کے نیچے سے خزانہ نکال کر کے اسے عطا فرماتا ہے، تب جا کے وہ شہید ہوتا ہے۔ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ حج کرنا بھی ہے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس میں 300,000 دینار بھی ہو تب بھی وہ حج نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ عرش کے نیچے کا یہ خزانہ اس کو دے دیا جائے۔
عرش کے نیچے کا خزانہ کہ حج اس کو عطا کیا جائے تب جا کر کے وہ حج کرتا ہے. عمرے کا بھی یہی معاملہ ہے, اس کو بھی عرش کے نیچے کا خزانہ صحابہ اکرام نے کہا ہے کہ یہ بھی عرش کے نیچے کا خزانہ ہے. اگر کسی آدمی کے پاس میں 300 دینار اور درہم ہو تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے گھر کو عمرے کے لیے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو عرش کے نیچے کا یہ خزانہ دینا دیا جائے. عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو جہنم کی آگ سے بری کیا جاتا ہے. براءۃ النار من کنوز العرش, جہنم کی آگ سے بری کیے جانے کا یہ جو مزدہ فضا ہے, اس کو بھی عرش کے نیچے اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. جس کو یہ خزانہ دیا جاتا ہے وہ جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے. بین الرکن والمقام, رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو مغفرت کا مزدہ جہاں فضا سنایا جاتا ہے, وہ بھی اللہ رب العالمین نے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ بنایا ہے. جس کو اللہ معاف کرے وہاں پر اللہ رب العالمین اسے یہ خزانہ عطا فرماتا ہے. اسی طرح عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ العتق من النیران, جہنم کی آگ سے گردن کا آزاد کیا جانا بھی ہے. اس کو بھی عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ صحابہ کرام نے کہا ہے. اسی طرح بھائیوں کو معاف کر دینا, یہ جو صفت ہے یہ بھی عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا انعام فرماتا ہے. یہ صفت معافی کی صفت یہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے ایک نور کا عمود ہے, ایک نور کا ستون ہے. یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کو عمود لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا نورانی ستون یہ بھی عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا ستون عطا فرماتا ہے. جب جناب رسول اللہ معراج سے لوٹ رہے تھے, اللہ کے نبی کو دکھایا گیا کہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا ایمانی ستون اللہ کا ایک فرشتہ شام میں بیت المقدس کی سرزمین میں لا کر کے رکھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی اس مقام پہ اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے نورانی ستون کو رکھ دیا ہے. قیامت تک صفوت العباد والبلاد یہاں پر رہیں گے اور ہمیشہ یہ اللہ کی توحید کو تامے رہیں گے. جب اللہ یہ نعمت کسی بندے کو عطا فرماتا ہے پکی اور سچی توحید اسے ملتی ہے. یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کے بارے میں بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے ارتج العرش بالدخان, تو اللہ کا عرش جو ہے اس میں لرزہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے ایک ایسے دھوئیں کا خروج ہوتا ہے جس سے تمام فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہے. چنانچہ سارے فرشتے اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے بہت ساری چیزیں جاری ہے. چنانچہ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ رب العالمین نے بہت ساری کتابیں رکھی ہے, جس میں سے ایک میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, وہ ہے ان رحمتی سبقت غضبی. یہ جو کلمات والی کتاب ہے اللہ نے یہ لکھ کر کے عرش کے نیچے رکھی ہے اور اس کو قیامت کے دن اللہ نکال کر کے لوگوں پر رحم فرمائے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سور بھی ہے. وہ سور, وہ ناقہ, وہ نرسنگا جو اللہ کے فرشتے حضرت اسرافیل پھونکیں گے وہ عرش کے نیچے موجود ہے. اسی طرح عرش کے نیچے مقام علیین بھی ہے جہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں اللہ رب العالمین رکھتا ہے. اسی طرح بیت معمور عرش کے نیچے ہے. فرشتوں میں سے بعض وہ فرشتے جن کو سرادق کہا جاتا ہے, سرادق الملائکہ, وہ فرشتے بھی عرش کے نیچے ہے. اسی طرح الروحانیین فرشتے عرش کے نیچے ہے. عرش کے نیچے کچھ ایسے قبے ہیں, کچھ ایسے خیمے ہیں جہاں اللہ کے فرشتے انواع و اقسام کی عبادتیں انجام دے رہے ہیں. عرش کے نیچے ایسی جنت کی کیاریاں ہیں, ایسے ریاض ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کچھ لوگوں کو داخل فرمائے گا.
عرش کے نیچے ایسے کنووں کا بھی ذکر ہے جس سے بچپن میں وفات پانے والے بچے لا کر کے پانی پلائیں گے. ایسے حوضوں کا بھی ذکر ملتا ہے جن حوضوں سے پانی لا کر کے جنت کے لوگوں کو پلایا جائے گا. اسی طرح ایسی انہار کا بھی ذکر ملتا ہے جس سے جنت کے قصور اور محلات کو معمور کیا جاتا ہے.